بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب دینی لحاظ سے تو کمزور ہیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی کمزوری ہے ان کے اندر، بلکہ شرک ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ذرا سمجھدار ہیں، بہادر ہیں اور مضبوط ہے۔ لیکن ذرا سا پریشر آیا ہے تو اس کے بعد جو ان کی چیخیں نکلی ہیں، ان کی قیادت کی چیخیں نکلی ہیں، ان کی لیڈرشپ کی چیخیں نکلی ہیں، اور جس طرح یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ حالانکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں نا، لیکن جب موقف مضبوط نہ ہو، عقیدہ مضبوط نہ ہو، منزل معلوم نہ ہو، تو دنیا کی خاطر جب یہ جھگڑے ہوتے ہیں، اقتدار کی جنگیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے جمہوریت کے اندر۔ تو لہذا یہ کلپ سنیے عمران خان صاحب کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ مر جاؤ۔ اللہ نے آزادی کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ کیوں جو انسان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے اللہ نے اور مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے، اور جو بچتا ہے اس کو غازی کہتا ہے۔ پیغمبروں کے بعد شہید کا سب سے بڑا رتبہ ہے، کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا فراڈ ہے کہ دنیاوی جنگ کے اندر، جمہوریت کی جنگ کے اندر، اس کو شہید اور شہادت اور پیغمبروں کو بیچ میں لایا جائے۔ عمران خان صاحب کسی ایک پیغمبر کا نام لیں، اس نے دنیا میں یہ الیکشن کے ذریعے یا جس طرح آپ کر رہے ہیں، یا آپ کی پارٹی کر رہی ہے، یا دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں، کسی ایک پیغمبر نے دین کو اس طرح پیش کیا ہو، یا اس طرح اس نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی ہو۔ کسی ایک پیغمبر کا نام لیں۔ اگر نہیں لے سکتے ہیں اور کبھی نہیں لے سکیں گے تو انبیاء کے اوپر الزام لگانا چھوڑ دو۔ یہ آپ جو شہیدوں کی بات کرتے ہیں نا، لوگوں کو کتنوں کو مروا دیا آپ نے شہادت کی لالچ دے کے، اور یہ جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں، قوم کے راستے کے شہید ہیں، لیکن یہ اللہ کے راستے کے شہید نہیں ہیں۔ وہ جو جنت میں جاتے ہیں، وہ جو درجہ بڑا رکھا اللہ تعالیٰ نے شہداء کا، وہ ایمان کی خاطر ہے، توحید کی خاطر ہے۔ وہ کوئی ملکی جنگ نہیں ہوتی ہے، نہ وہ اقتدار کی جنگ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی آپ کی ایک بھول ہے۔ پھر آپ عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں آج کل بہت زیادہ کہ یہ یزیدیت ہے اور یہ یزید کے یہ ہیں۔ کچھ ہوش ہے آپ کو؟ کس خاندان کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، اور اس دور کے اندر یہی معاملہ تھا، آپ والا معاملہ تھا۔ اگر آپ غور کریں، جس طرح آپ روتے ہیں نا کہ آپ کی رجیم چینج کیا گیا، آپ کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس طرح وہاں بھی جب اس کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور پیچھے ہینڈلر جو تھے اس وقت کوفی تھے، سبائی تھے، ان کو جا کے پکڑا تھا اس اللہ کے بندے نے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور ہے، 20 سالہ دور حکومت کے اندر دو مسلمانوں کے اندر کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی نفرت نہیں ہوئی ہے۔ آپ کن کی باتیں کرتے ہیں؟ ان رافضیوں کے پروپیگنڈے کے اندر وہ نام آپ نے گالی بنا دیا۔ کچھ ہوش ہے آپ کو؟ 3 سال امیر حج رہے ہیں، اور عام طور پر آپ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ظالم اور بڑے لوگ ڈر گئے تھے۔ اچھا، صحابہ اکرام ڈر گئے تھے ان سے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے ڈر گئے تھے اور خوف طاری ہو گیا تھا ان کے اوپر؟ کچھ تاریخ کا مطالعہ ہے آپ کو؟ اسلام کی کوئی ہوا لگی ہے؟ ایمان کی کچھ بال برابر بھی آپ کو سمجھ ہے؟ تو لہٰذا اس انداز سے یہ بات نہ کیا کریں۔ آپ اپنی سیاسی باتیں کریں، دنیاوی باتیں کریں، دین کو بیچ میں مت لے کے آئیں۔ یہ کیونکہ آپ کے اوپر مزید بوجھ بڑھتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر اس کا ذکر ہے کہ ایک گروہ کو ہم دوسری گروہ کے پٹواتے ہیں۔ پہلے انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، پھر آپ لوگوں کو اقتدار ملا، آپ نے ان کو ساتھ یہ معاملہ کیا، اب ان کو باری آئی ہے تو ظاہری بات ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ وہ دشمن ہیں آپ کے، آپ ان کے دشمن ہیں۔ آپ ان سے خیر کی اور امن کی بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ یا کیوں امید رکھتے ہیں ان سے کہ وہ آپ کے جیلوں کے اندر آپ کو جناب VIP روم دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان آزاد میں نے پیدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہ کسی انسان کی غلامی کے لیے نہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ جو ہمیں غلامی کروا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب آپ اکثر بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کبھی غور کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جا کے مزار کے سامنے سجدہ کرے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہاں یا علی مدد کا پٹا بدوائے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے لیے تڑپے کہ جمہوریت جا رہی ہے، جمہوریت جا رہی ہے؟ جمہوریت تو بت ہے، شرک ہے، مشرکانہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے۔
اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اسی کے اندر یہ سارا سود کا نظام ہے۔ آپ کے ایک دوسرے کلپ میں نے سنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کلیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارا ریونیو اور جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے سارا کا سارا صرف سود میں جاتا ہے۔ اب مزید قرضے پھر لینے پڑتے ہیں ملک چلانے کے لیے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے جب جنگ میں ہو، حالت جنگ میں ہو، تو کسی خیر کی امید کیوں رکھتے ہو؟ پھر تم کیسے کہتے ہو اللہ الحق ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میری مدد کرتا ہے اور ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول میں جس کے ساتھ جو جنگ کرتا ہے جب وہ مرتا ہے تو جنت چلا جاتا ہے۔ اتنا دماغ نہیں کام کر رہا آپ کا؟ پکڑ کے جناب دبا کے گلا دبا کے اور کہے کہ جناب میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، اس لیے نہیں پیدا کیا۔ اور قوم جب ظلم کے سامنے سر جھکا دیتی ہے، خوف کے بت کے سامنے جھک جاتی ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حوصلہ رکھنا ہے۔ آگ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے، آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا۔ ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اسی قوم کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی صورت ہار نہیں ماننی۔ دیکھیے یہ ان کا 4-5 دن پہلے کا کلپ تھا، اور اس کے بعد جو بھی آخری کلپ ان کا آیا ہے کل کا شاید، اس میں انہوں نے ہار گویا مان لی۔ ان کا میں پیچھے ہٹتا ہوں، ایک کمیٹی بنا دیں، آپ کمیٹی بنا دیں، اور اس کے بعد وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور اس طرح کمیٹی اب کھیلنا شروع ہو گئے، کیونکہ پریشر بہت زیادہ ہے اور ان کے لوگ بھی اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، چونکہ بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر اس کا موازنہ اگر کریں، وہ جو دین کے لیے لڑے تھے، دین کے لیے گٹھے ہوئے تھے، بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے تھے، ان کو گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، کتنے زیادہ زخم ان کو آئے تھے، پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی ان کے اوپر، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ نہ ہی نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، نہ ابوبکر صدیق پیچھے ہٹے تھے، نہ عمر بن خطاب پیچھے ہٹے تھے، کوئی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اور نبی علیہ السلام تو سوال پیدا نہیں ہوتا پیچھے ہٹیں۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا تھا ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، میرے سے امید نہ رکھنا۔ باقی اگر آپ اس باطل نظام کی وجہ سے اپنی جان بھی دے دیں، نہ پیچھے ہٹیں، دنیا میں آپ کی واہ واہ ہوتی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کے کلپ چلائے جائیں، بعد میں آپ کی سینگز کو لکھا جائے اور عمران خان کے 14 نکات کی بجائے 20 نکات ہو جائیں، زبردست بڑے بہادر تھے جی، جان دی انہوں نے لیکن جھکے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ لیکن جان کس کی خاطر دی؟ یہاں کوئی ایمان کی جنگ تو نہیں ہو رہی ہے، یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، یہ تو جمہوریت کی جنگ ہے۔ اس کے اندر جو بہادری دکھائے گا، جو جرأت کے ساتھ ڈٹا رہے گا، تو وہ اللہ کے راستے کا شہید تو کبھی بھی نہیں ہوگا، وہ تو جمہوریت کا شہید ہوگا، ملک کا شہید ہوگا، قوم کا شہید ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے کا شہید نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کا شہید وہ ہوتا ہے جو ایمان عقیدے کی جنگ لڑے۔ کاش آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، کاش آپ اس کا رخ ایمان خالص کی طرف پھیر دیں، توحید کی طرف پھیر دیں، اور یہی آواز آپ بلند کریں، دینی نقطہ نظر سے سامنے آ جائیں۔ یقین کیجئے ابھی یہ آپ کے سارے آپ کے انڈر آ جائیں گے، یہ سیاسی لوگ بھی آپ کے انڈر آ جائیں گے، سارے اسٹیبلشمنٹ بھی سارے آپ کی بات کو یعنی مان لیں گے۔ آپ کی شخصیت پہلے سے مشہور ہے، لیکن آپ ایمان کی وجہ سے کھڑے ہوں، اس کی خاطر قربانیاں دیں، تو اللہ کے ہاں اگر جان بھی چلی گئی تو ایسے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں اور جنت الفردوس میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جس راستے پر آپ ہیں اس کا انجام تباہی ہے۔ اس سے پہلے جو اس راستے میں جانے دے چکے ہیں، ذوالفقار بھٹو جانے دے چکے ہیں، بے نظیر جانے دے چکے ہیں، اور دوسرے ملک میں اندرا گاندھی نے بھی جان دی ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی لوگ دیتے ہیں، اپنے اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے جان دیتے ہیں، جمہوریت کے لیے جان دیتے ہیں، اپنے اپنے جو ان کے نظام ہے اس کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ تو ہر جان دینے والا جنت میں نہیں جاتا ہے، اسی لیے آپ ترس کھائیں اپنی جان کے اوپر، کم از کم اپنی جان کو بچائیں۔ یہ قوم نہیں مانتی ہے، نہ مانے، اللہ تعالیٰ ان سے نبڑ لے گا، لیکن آپ تو اپنی جان کو بچائیں۔ اس لیے غور و فکر کریں ان باتوں کے اوپر۔ یہ آپ کو موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اگر ایک دفعہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، موت آ گئی، اپنی موت یا کوئی آپ کو مار دے، کیونکہ آپ کی زندگی تو بڑے خطرے میں ہے، کوئی بندہ بھی آپ کو مار دے تو یہ آپ کی جو موت ہوگی یہ خالص جمہوریت کے راستے میں ہوگی، اور قوم کے راستے میں چلے میں مان لیتا ہوں، ملک کے راستے میں بھی میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، ایمان کے راستے میں نہیں ہے، توحید کے راستے میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو راستہ تھا یہ وہ راستہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا جو راستہ تھا یہ وہ راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔